فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر حاضر معلوم۔ فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ ماضی، مضارع، امر حاضر معلوم۔ اب ان 3 قسموں میں سے فعل ماضی اور امر حاضر معلوم یہ تو ہے مبنی، ان کا کوئی اعراب نہیں۔ فعل ماضی معلوم اور امر حاضر معلوم یہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ یہ جہاں پر بھی آ جائیں تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ مبنی پر فتح ہے یا مبنی پر سکون ہے یا مبنی پر ضم ہے، کیا چیز ہے۔ باقی اعراب میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ باقی بچ گیا فعل مضارع۔ فعل مضارع کے صیغے ہیں 14 صیغوں میں سے 2 صیغے جمع مؤنث غائبات، جمع مؤنث مخاطبات، یہ بھی مبنی ہے۔ عامل کے عمل کا کوئی اثر ان پر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ مثلا یضربنا، تضربنا، لم آ جائے پھر بھی وہی حالت ہے، لم یضربنا، لم تضربنا۔ اور اگر لن آ جائے پھر بھی اس کا وہی اعراب ہے، لن تضربنا، لن یضربنا، لن تضربنا، لن یضربنا۔ اب دیکھو نواسب جوازم کے آنے سے آخر میں اس کا کوئی فرق نہیں ہوا۔ باقی مضارع کے کتنے صیغے بچ گئے؟ 12 صیغے بچ گئے۔ نیند کو کا تم پسند ہے، ایک منٹ میں اٹھتے ہوتے نا بیٹھ جاؤ بس، نہیں تو جگہ اگر آپ ہمیشہ بیٹھو گے تو جگہ یہ دیں گے، جگہ ایک آدمی جانتا ہے کہ اس کو میں جانتا ہوں ترتیب، اس کو بیٹھ جاتا ہے میں کہ بغیر۔ فعل مضارع کے کتنے صیغے ہیں؟ 14 صیغے ہیں۔ 14 صیغوں میں سے 2 صیغے ہمیشہ مبنی ہیں۔ عامل چاہے رافع ہو، چاہے عامل ناصب ہو، چاہے جازم ہو، پڑھنے کی صورت ہمیشہ ایک ہی ہے، یضربنا، تضربنا، لن یضربنا، لن تضربنا، لم یضربنا، لم تضربنا۔ باقی بچ گئے 12 صیغوں میں سے 7 صیغے وہ ہیں جن کے آخر میں ضمیر بارز اور نون اعرابی آتا ہے۔ ان میں سے 4 تسنیہ کے صیغے ہیں، 2 جمع مذکر غائبین تو مخاطبین کے صیغے اور 1 واحد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ۔ یہ 7 صیغے جن کے آخر میں ضمیر بارز اور نون اعرابی ہے، ان کے اعراب پڑھنے کا طریقہ ایک ہے، ان کے اعراب پڑھنے کا طریقہ ایک ہے۔ باقی بچ گئے 5 صیغے جن کے آخر میں ضمیر بارز بھی نہیں اور نون اعرابی بھی نہیں، ان کے اعراب پڑھنے کے طریقے 3 ہیں۔ تو فعل مضارع کے اعراب 3 ہیں، رفع، نصب، جزم، رفع، نصب، جزم، اور طریقہ اعراب 4 قسم پر ہے۔ اب 4 قسموں کو آسان طریقہ یہی ہے تقسیم کرنے کا کہ بھئی 2 صیغے تو مبنی ہیں، باقی بچ گئے 12 صیغوں میں سے 7 صیغے، ان کے لیے صرف 4تھا قسم اعراب کر کے رفع ان کا اثبات ہے ان کے ساتھ، نصب اور جزم حذف ان کے ساتھ۔ باقی جو 5 صیغے ہیں ان کے اعراب پڑھنے کے طریقے 3 ہیں۔ 5 جو صیغے ہیں ان کے اعراب پڑھنے کے طریقے 3۔ پہلا یہ ہے کہ صحیح ہو، ضمائر بارز سے خالی ہو، صحیح ہو، صحیح کا معنی ہے کہ لام کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو، فا کے مقابلے میں حرف علت ہو ٹھیک ہے، عین کے مقابلے میں ہو ٹھیک ہے، حمزہ ہو ٹھیک ہے، لام کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو اور ضمیر بارز نون اعرابی سے بھی خالی ہو۔ اس کا رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، جزم سکون لام کرنے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہوا یضرب، وہ مارتا ہے یا مارے گا، لن یضرب
ہرگز وہ نہیں مارے گا. لم یضرب نہیں مارا ہے وہ ایک آدمی گزشتہ زمانے میں. ہوا ضمیر غائب، بس واحد مذکر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. غائب جب کہا تو خود بخود اس میں غائب بتا گیا. ہوا ضمیر غائب مسند الیہ مبتدا مرفوع. اب یہ یضرب وہ سارا جملہ اس کے لیے خبر بن رہا ہے. صرف یضرب وہ الگ خبر نہیں بن رہا ہے، بلکہ یضرب وہ فعل فاعل مل کر اس کے لیے خبر بن رہا ہے. تو اب اس صورت میں کہو گے یضرب وہ جملہ خبر اوست مرفوع معلق، کیونکہ پڑھ چکے ہو کہ جملہ بولو تو صحیح مبنی ہوتا ہے، اس لیے مرفوع معلق. اب اس کے بعد یضرب جب الگ بولو گے تو پھر اس کا اعراب ذکر کرو گے. یضرب سیغ مذکر غائب فعل مضارع معلوم مرفوع بضم لفظ مسند فعل. هو ضمیر غائب جائز الاستار مسند فاعل مرفوع معلق راجع بسوئے مبتدا. لن یضرب یہ لن جو ہے دو عمل کرتا ہے، ایک نفی کی تاکید کرتا ہے، یہ معنوی عمل ہے اس کا، اور لفظی عمل یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. تو کہو گے لن نافیہ تاکیدیہ ناصب المستقبل. یہ نافیہ تاکیدیہ یہ اس کا معنوی عمل ہے کہ معنی کے اندر یہ عمل کرتا ہے، اور ناصب المستقبل یہ اس کا لفظی عمل ہے. لن نافیہ تاکیدیہ ناصب المستقبل، لن نافیہ تاکیدیہ ناصب المستقبل. یضرب صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم منفی، کیونکہ وہ لن جو ہے نافی ہے، نفی کرنے والا ہے. اب جس کی نفی کی جائے اس کو کہا جاتا ہے منفی. یضرب صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم منفی مسند فعل. وہ ضمیر غائب جائز الاستتار مسند فاعل مرفوع راجع بسوئے معہود فی الذہن. چونکہ اب اس سے پہلے کوئی مبتدا کوئی ہے نہیں، ایسی صورت میں بولا جاتا ہے راجع بسوئے معہود فی الذہن. لم یضرب لم جہدیہ جازم المستقبل. جہدیہ یہ اس کا معنوی عمل ہے، جازم المستقبل یہ اس کا مرفوع عمل ہے. لم جہدیہ جازم المستقبل، لم جہدیہ یضرب سے واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم مجزوم بسکون لام کلمہ مسند فعل. هو ضمیر غائب جائز الاستتار مسند فاعل مرفوع معلق راجع بسوئے معہود فی الذہن. دوسرا قسم ہے مفرد معطل واوی. اب یہ 5 جو صیغے ہیں جن کے اخیر میں ضمیر بارز بھی نہیں، بولو تو صحیح، اعرابی بھی نہیں، ضمیر بارز بھی نہیں، اعرابی نہیں. یہ 3 قسم اعراب جو ہے ان 5 صیغوں کا ہے. بس پہلا قسم کا تعلق بھی ان 5 صیغوں کے ساتھ، دوسرے قسم کا تعلق بھی ان 5 صیغوں کے ساتھ، تیسرے قسم کا تعلق بھی ان 5 صیغوں کے ساتھ. دوسرا ہے مفرد معطل واوی یا یائی. معطل واوی کا معنی لام کے مقابلے میں واو ہو، معطل یائی کا معنی لام کے مقابلے میں یا ہو. رفع اس کا ضم تقدیری کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، جزم حذف لام کر. رفع اس کا ضم تقدیری کے ساتھ، نصب جزم حذف لام کر کے ساتھ. جیسے کہ ہوا یغزو وہ حملہ کرتا ہے یا کرے گا. تو مضارع میں 2 زمانے ہیں، وہ حملہ کرتا ہے یا حملہ کرے گا. ہوا ضمیر غائب مسند الیہ مبتدا است مرفوع محلا. ہوا ضمیر غائب مسند الیہ مبتدا است مرفوع محلا. یغزو یغزو جملہ خبر اوست، یغزو جملہ خبر اوست مرفوع محلا. اب اس کے بعد پھر دوبارہ یغزو خبر جو یغزو فعل فاعل مجموع بنتا ہے. اب اس کے بعد یغزو کا الگ ترکیب ہے. یغزو سے غائب مذکر غائب فعل مضارع معروف مرفوع بضم تقدیر، کیونکہ نواسب جوازم سے خالی ہے تو مرفوع بضم مسند فعل. ہوا ضمیر غائب مسند فاعل مرفوع محلا راجع بسوئے مبتدا. ہوا یرمی بھی اسی طرح ہے.
لن یغزوہ ہرگز وہ حملہ نہیں کرے گا، لن نافیہ تاکیدیہ، یغزو سے واحد ذکر فعل مضارع معلوم منصوب الفتح لفظ المسند فعل، هو ضمیر غائب جائز فعل فاعل اسم مرفوع معروف فی الذہن. لن یغزو کی ترکیب اسی طرح ہے. لم یغزو لم جہدیہ یغزو سے واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم مجزوم بحذف لام کلمہ، مجزوم مسند فعل هو اسم فاعل. تیسرا قسم ہے مفرد معطل الف، یعنی لام کلمے کے مقابلے میں الف ہو، پھر وہ الف چاہے واو سے بدل ہو چاہے یا سے بدل ہو، کیونکہ الف ہمیشہ کسی نہ کسی حرف سے بدل ہوگا، یا واو سے یا جیسے ہوا یرزا، لن یرزا لم یرزا. رفع اس کا ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصب تقدیر فتح کے ساتھ، جزم حذف لام کلمے کے ساتھ. ہوا یرزا ہوا مبتدا، ہوا ضمیر غائب مصدر مبتدا سے مرفوع راجع بسوئی معروف. یرزا جملہ خبر است مرفوع، یرزا سے واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم مرفوع بضم تقدیرا مسند فعل هو ضمیر. لن یرزا لن نافیہ تاکیدیہ ناصب مستقبل، یرزا سے واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم منصوب بالفتح تقدیرا مسند فعل هو اسم فاعل. لم یرزا لم جہدیہ جازم المستقبل، یرزا سے واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم مجزوم. اب یہ تین جو قسم ہے ان کا تعلق ان صیغوں کے ساتھ ہے جن کے آخر میں ضمیر بارز نہیں ہے. باقی چوتھا جو قسم ہے اس کا تعلق ان 7 صیغوں کے ساتھ ہے کہ رفع اثبات نون اعرابی کے ساتھ، نصب اور جزم حذف. مثلا ہما یضربان، ہما ضمیر غائب ہیں، اگر مؤنث ہو تو کہو گے ہما ضمیر غائبتین وصیفت. باقی تسنیہ برائے تسنیہ مذکر غائبین بات سے لمبی ہو جاتی ہے، بس غائبین کہنے سے مقصد حل ہو جاتا ہے. غائبین ہوتے ہی تسنیہ مذکر ہے، تسنیہ مؤنث تو کبھی غائبین ہوتا نہیں، وہ تو غائبتین ہوتا ہے. ہما ضمیر غائبین مرفوع محلا راجع بسوئی معود فی الذہن. یضربان جملہ خبر است یا یضربان صیغت تسنیہ مذکر غائبین فعل مضارع معلوم مرفوع باثبات نون اعرابی مسند فعل، الف ضمیر بارز مسند علیہ فاعلش راجع بسوئی مبتدا. لن یضربا لن نافیہ تاکیدیہ، یضربا صیغت تسنیہ مذکر غائبین فعل مضارع معلوم منفی منصوب بحذف نون اعرابی مسند فعل، الف ضمیر بارز. لم یضربا بھی اسی طرح. ہما یغزوان لن یغزوا لم یغزوا. ہما یرمیان لن یرمیا لم یرمیا. ہما یرزیان لن یرزیا لم یرزیا حذف نون اعرابی کے ساتھ. جمع کی مثال ہم یضربون لن یضربو لم یغزو. ہم یغزون لن یغزو لم یغزو. ہم یرمون لن یرمون لم یرمون. ہم یرزون ہم یرزون رضا یرزون. ہم یرزون لن یرزو لم یرزو. واحد مؤنث مخاطبہ کے لیے انت تضربین، انت تضربین ترکیب سب کر کے آنا. انت تضربین لن تضربی لم تضربی. انت تغزین لن تغزی لم تغزی. انت ترمین لن ترمی لم ترمی.
انت ترزین لن ترزے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے 2 قسم ماضی امر حاضر مبنی، باقی بچ گئے مضارع کے 14 صیغوں میں سے 2 صیغے بھی ہمیشہ، باقی بچ گئے 12 صیغے. 12 صیغوں میں سے 7 صیغے جن کے اخیر میں ضمیر بارز اور نون اعرابی ہوتا ہے، 4 تثنیے کے، 2 جمع مذکر کے، 1 واحد مؤنث کا. ان کا رفع ہمیشہ اس بات نون اعرابی کے ساتھ، نصب اور جزم. باقی بچ گئے مضارع کے 5 صیغے اور اعراب کے طریقے بچ گئے 3. یہ 3 طریقے جو ہے صرف ان 5 صیغوں کے اندر جو ہے ان کا تعلق ہے. اگر یہ 5 صیغے صحیح ہے، رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتح لفظی، جزم سکون. اگر یہ معتل واوی یا معتل یائی ہے، رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، جزم حذف لام کے ساتھ. اگر معتل الفی ہے، رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصب فتح تقدیری کے ساتھ، جزم حذف لام.